یہ تصویر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے، جس میں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے دل کو نورانی بنانے والی 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 5 چیزیں جو دل کو نورانی کرتی ہیں۔ ورڈ، سورہ اخلاص کا بکثرت پڑھنا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت انسان کے ایمان کو مضبوط اور دل کو پاکیزہ کرتی ہے۔ یہ توحید کی عظیم حقیقت کو بیان کرتی ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ کم کھانا، اعتدال کے ساتھ کھانا دل و دماغ کو صاف رکھتا ہے اور روحانی ترقی میں معاون ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے سے غفلت اور روحانی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ علماء کی ہم نشینی، علم اور دانائی کے حامل افراد کی صحبت انسان کی فکری اور روحانی اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ ان کی مجالس میں شریک ہونا علم و حکمت کے دروازے کھولتا ہے۔ نماز شب کی ادائیگی۔ نماز شب اللہ کی قربت اور دل کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ رات کی عبادت دل میں خشوع و خضوع پیدا کرتی ہے اور اللہ کی محبت کو بڑھاتی ہے۔ 5. مسجد کی طرف چل جانا۔ مسجد کی طرف جانے سے عبادت کا شوق پڑتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ عمل دل کو نورانی اور روح کو مضبوط کرتا ہے۔ حدیث کا پیغام، یہ 5 اعمال دل کو گناہوں کی تاریکی سے بچاتے ہیں، روحانی پاکیزگی عطا کرتے ہیں اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر انسان دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دل کو نورانی بنانے والی 5 چیزوں کے بارے میں تفصیل سے وضاحت درج ذیل ہے۔ سورہ اخلاص کا بکثرت پڑھنا۔ تفصیل: سورہ اخلاص قل هو اللہ احد توحید کی عظیم حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ یہ سورت انسان کے دل میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو پختہ کرتی ہے۔ بکثرت تلاوت انسان کو شرک اور دنیاوی علائشوں سے پاک کرتی ہے۔ فوائد: اللہ کی معرفت اور قربت حاصل ہوتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، دل کو سکون اور روشنی عطا کرتی ہے، قیامت کے دن شفاعت کا باعث بنتی ہے۔ کم کھانا۔ تفصیل: اسلام اعتدال پسند دین ہے اور اس میں ہر چیز میں میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے۔ زیادہ کھانے سے انسان کے جسم پر منفی اثرات پڑتے ہیں، جیسے سستی اور غفلت۔ کم کھانے سے نہ صرف جسمانی صحت اچھی رہتی ہے بلکہ روحانی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ فوائد: روحانی عبادات میں توجہ بڑھتی ہے، دل میں اللہ کی محبت کا نور پیدا ہوتا ہے، جسمانی سستی اور غفلت دور ہوتی ہے، انسان کو قناعت اور شکر گزاری کی عادت ہوتی ہے۔ علماء کی ہم نشینی۔ تفصیل: علماء دین کے وارث ہیں اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو علم، حکمت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ ان کی صحبت انسان کی زندگی میں رہنمائی اور مثبت تبدیلی لاتی ہے۔ فوائد: دین کی تعلیمات کو بہتر سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ایمان میں پختگی اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، فکری وسعت اور علم میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کی رغبت اور نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ 4. نماز شب کی ادائیگی۔ تفصیل: نماز شب تہجد دل کو اللہ کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ عبادت اللہ کے خاص بندوں کی نشانی ہے اور مومن کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بناتی ہے۔ فوائد: دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اللہ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، قیامت کے دن اللہ کی رضا کا باعث بنتی ہے۔ تفصیل: مسجد عبادت کا گھر ہے اور اللہ کی رضا کا سب سے بہترین ذریعہ۔ مسجد کی طرف چل کر جانا نہ صرف جسمانی عمل ہے بلکہ دل کی نیت اور روحانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ فوائد: ہر قدم پر اللہ کے ہاں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف قربت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اجتماعی عبادات کے ذریعے بھائی چارے اور اخوت کے جذبات مضبوط ہوتے ہیں۔ روحانی اہمیت:
इन 5 अमाल के जरिए इंसान का दिल गुनाहों की तारीकी से निकलकर रूहानी नूर से भर जाता है। ये अमाल अल्लाह की मोहब्बत को दिल में रासिख करते हैं और इंसान को दुनियावी आलाइशों से दूर करते हैं। नतीजा, दिल को नूरानी बनाने के लिए इन अमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना नहायत जरूरी है। इन अमाल के जरिए न सिर्फ दुनियावी कामयाबी हासिल होती है, बल्कि आखिरत की नजात का रास्ता भी हमवार होता है। ये अमाल दिल की सफाई, रूह की बुलंदी और अल्लाह की रजा का जरिया है।